سندھ اور بلوچستان کے مالی سال 2026-27 کے لیے بجٹ آج پیش ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ صوبے کے غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بلوچستان اسمبلی میں صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا کل حجم 1100 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے حوالے سے محکمہ خزانہ کو 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے سے متعلق ابھی کوئی احکامات نہیں ملے۔ سرکاری حکام کے مطابق محکمہ خزانہ نے 2 بجٹ تیار کر رکھے ہیں، جن میں ایک مکمل اور دوسرا 3 ماہ کا ہے۔ آئندہ مالی سال کا مکمل بجٹ، جس کا حجم 2200 ارب روپے سے زیادہ رکھا گیا، جبکہ دوسرا بجٹ 3 ماہ کے لیے تیار کیا گیا۔ ٹی ٹی ڈی مردان کی شب قدر میں کارروائی، فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد حیات مولانا عزت اللہ ٹارگٹ کلنگ کیس میں اشتہاری تھا۔ تیسرے دہشت گرد کی امین اللہ عرف معاویہ کے نام سے شناخت۔ دہشت گردوں سے 3 کلاشنکوف اور دستی بم برآمد۔ کیپٹن علی عامر کی نماز جنازہ میں والد کا جذباتی پیغام، کہا بیٹے نے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی، جو ان کے لیے فخر کی باعث ہے۔ پاکستان کی حفاظت ہر شہری کا فرض ہے۔ پاکستان کے لیے ایک عامر تو کیا 1000 عامر بھی قربان کر دوں، یہ میرا اللہ تعالیٰ اور پاک فوج سے وعدہ ہے۔ میرے دیگر بیٹے اور پوتے بھی پاک فوج میں جا کر ملک کی حفاظت کریں گے۔ بلوچستان میں لیویز فورس کا پولیس میں انضمام مکمل، 32,942 لیویز اہلکار بلوچستان پولیس کا حصہ بن گئے۔ بلوچستان میں اے اور بی ایریا کی تقسیم مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ امن و امان کی تمام ذمہ داریاں اب محکمہ پولیس کے سپرد۔ آئی جی بلوچستان پولیس نے کہا کہ سائلین کے مسائل کا بروقت اور میرٹ پر حل ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے۔ یہ اقدام شہریوں کو بہتر اور فوری پولیسنگ کی فراہمی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کی سفارشی کاوشوں کا برطانوی پارلیمنٹ میں اعتراف۔ پاکستان نے خطے میں امن کے قیام کے لیے قابل ذکر سفارتی کوششیں کی۔ لارڈ طارق اہم کہا تمام اراکین اور حکومتی نمائندے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ بیرونز چیف مین کی بھی پاکستان کی تعریف، کہا دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کو ممکن بنانے میں پاکستان کا اہم کردار ہے، خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ نیا معاہدہ ایران کی ممکنہ جوہری عسکری صلاحیت کے خلاف مؤثر دیوار ثابت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانس میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مجوزہ معاہدے کو امریکی کانگریس میں نظر ثانی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ ایران موجودہ کشیدگی کا خاتمہ چاہتا ہے، یقین ہے یہ معاہدہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بیان، کہا ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا، کسی بھی کے خلاف ورزی کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک کے پی کا حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ بیرسٹر مسلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پیپر پاس کرے گی۔ آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے آپ 3 ماہ کا بجٹ پیپر پیش کر سکتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں معاون خصوصی وزیر اعظم ہارون اختر خان اور سیکریٹری وزارت صنعت و پیداوار نے فیصل واوڈا کے الزامات کو مسترد دستاویزی شواہد کے ساتھ مسترد کر دیا۔ فیصل واوڈا اپنے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ وزارت کے تمام فیصلے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو نئے ہجری سال کی مبارکباد۔ اتحاد، اخوت، رواداری اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے پر زور۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہجرت نبوی قربانی، صبر اور اتحاد کا عظیم درس ہے۔ محرم الحرام اور واقعہ کربلا حق و استقامت کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا
نئے اسلامی سال کا آغاز ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے پرامن حل کی خوشخبری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہجرت نبوی اور واقعہ کربلا امت مسلمہ کو اتحاد، ایثار، عدل اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ ملک بھر کے لیے بجلی 82 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست جمع۔ نیپرا کے مطابق مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی ہے۔ درخواست سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ درخواست منظور ہونے کی صورت میں صارفین پر 12 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑ سکتا ہے۔ تھانہ سولجر بازار کی حدود میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے 150 گرام آئس برآمد۔ ملزم بدنام زبانہ منشیات فروش مراد شاہ سے منشیات خرید کر آن لائن فروخت کرتا تھا۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ملزم سے مزید تفتیش جاری۔ کوئٹہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال، محرم کے موقع پر تمام مکاتب فکر متحد۔ محرم الحرام میں تمام مکاتب فکر اور مسیحی برادری کی بھرپور شرکت، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیا گیا۔ مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر موسیٰ حسینی نے کہا کہ کوئٹہ میں محرم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ صوبائی پیغام امن کمیٹی کے رکن پادری سائمن بشیر نے کہا مسیحی برادری محرم کے دوران مکمل تعاون کرتی ہے۔ صوبائی پیغام امن کمیٹی کے رکن مولانا سمیع اللہ نے کہا کہ تمام طبقات امن و یکجہتی کے لیے متحد ہیں۔ خلیفہ دوم امام عادل اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، تقوی، دین کے لیے لازوال قربانیاں، کمال، عدل اور انصاف، جرت اور بہادری، فتوحات، شاندار بصیرت اور کردار اور کارناموں سے اسلامی تاریخ روشن ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و بشانہ رہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا۔